أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هدايته لدينه، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خداوند عالم نے ہم سب کو رحمت سے نوازا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول اور محبت اہل رسول کا چراغ روشن کیا ہے. ہمارے لیے قیامت کے دن عزت اور شرف کا سبب ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی غم مناتے ہیں، اور واضح رہے کہ یہ کام ائمہ علیہ السلام کے حکم سے شروع کیا ہے. شیعوں نے ائمہ ایسا کرتے تھے اور ایسا کرنے کا حکم دیتے تھے. امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام حسن کا مظاہرہ فرماتے تھے. ہمارا فریضہ ہے کہ اس مجالس کو ہمیشہ ہم باقی رکھیں اور ان کو اپنی حقیقت اور اپنی نعمت سمجھیں. ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی اس مصیبت میں حزن منانے کی عادت ڈالیں. اور یہ سیرت ہمارے علماء کی طول تاریخ میں ہے، اور ہم بھی اس پر باقی رہیں اور باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں والدین کی اجازت سے جب ان کے ساتھ مجالس میں جاتے تھے تو ہم سے وہ توقع رکھتے تھے کہ ہم جو سنے خطیب سے اس کو یاد کریں اور واپس آ کر گھر میں اس کو اپنے والدین کے سامنے دہرائیں. مثل معروف ہے کہ بچپن کی تعلیم، بچپن کی یادداشت یہ انسان کے دل میں ایسے ثابت ہوتی ہے جیسے پتھر پہ کوئی خط، کوئی لکیر کھینچی جائے اور یہ باقی رہتی ہے. ہم اپنی اولاد کو مجلسوں میں لے کے جائیں اور مجلسوں میں بٹھائیں اور ان کو خطبہ اور ذاکرین کی تقاریر اور ان کی بیانات کو یاد کرنے کی نصیحت کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ائمہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ہم اس معنی کی پابندی اپنا فریضہ سمجھیں. اور ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مجلسوں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ مجلسیں سنیں اور مجلسوں میں روئیں اور مجلسوں میں ماتم کریں. واضح رہے کہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان مجالس کو برپا رکھیں، اور مجالس میں جو ہم فرش بچاتے ہیں معلوم رہے کہ یہ فرش کو معصومین کی ان کی دعا شامل ہے، جس کو ہم اپنے لیے عزت اور اپنے اولاد کے لیے
عزت سمجھتے ہیں، اور کوئی خیال نہ کرے کہ ہم بچوں کو لے جائیں گے تو بچے کوئی اپنی راحت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم بچوں کو عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ان مجالس کو سننے کی ہمیشہ عادت رکھیں اور مجالس میں شرکت کی توفیق سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہم پر واضح ہو کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان مجلسوں کو دوست رکھتا ہوں، ان مجلسوں کی مجھے اہمیت میرے دل میں ہے، لہذا ان مجالس کو باقی رکھا جائے۔ بعض روایات میں آئی کہ بعض شیعہ حضرات بھلے مجالس قائم کرتے تھے تو امام صادق علیہ السلام اس مجلسوں میں ان کو حاضر مجلس میں آتے تھے اور ان کو حزن اور شدت سے ان کی حالت عجیب ہو جاتی تھی۔ تو شیعوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آپ مجالس جب کہ آپ برپا کریں تو امام صادق کو اس کی خبر نہ دیں۔ آپ کے ایک صحابی نے مجالس قائم کی اور مولا کو خبر نہ دی۔ 1-2 دن مجالس میں رہا، جب مجالس ختم ہوئی تو مولا کے پاس گیا تو مولا نے فرمایا تم کہاں تھے؟ کہ میں مشغول تھا، یہ بھی نہ کہنا چاہا کہ میں مجلسوں میں رکھا اور آپ کو نہیں بلایا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں مجھے کہتے، تم نے میرے دادے حسین کی مجلس قائم کی تھی۔ مولا آپ کو پتہ چلا؟ کہا میں خود اس مجلس میں تھا۔ پوچھا مولا میں نے نہیں دیکھا؟ کہنے جب تم مومنین کو رخصت کر رہے تھے تمہارا پاؤں کسی چیز میں اٹکا تھا یا نہیں؟ وہ میری آبا تھی، اس آبا میں تمہارا مولا نے بندے نے عرض کیا مولا آپ اس مجلس کے اوپر مجلس کے صدر میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ وہاں میری دادی زہرا بیٹھی تھی۔ لہذا ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معصومین ہماری مجالس میں شکر فرماتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہاں کہ ہم ان کی ان مجالس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور آپ کو ان مجالس کی وفا کرنے کی توفیق حاصل ہے اور حاصل رہے انشاءاللہ تعالی، اور کبھی اس حقیقت سے ہم دور نہ رہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا غم منائیں اور ان کی مصیبت کو زندہ رکھیں، اور بہترین کام مصیبت کے سننے اور پہننے کے بعد یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو سلام اللہ علیہ کو تعزیت پیش کریں اور دعا کریں خداوند عالم اس کو جلدی ظہور و ظاہر ہونے کا حکم دے تاکہ وہ دنیا میں اہل بیت کے مصیبت کو نشر کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔